جی دوستو، یہ ہیں سردار لال خان بزدار۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ سردار لال خان سیما کی محبت میں کیا پڑے کہ اب ان کو نیچر سے محبت ہو گئی ہے۔ نوجوان اس کو سردار کو سیما کی تصویریں دکھاتے ہیں کیونکہ سردار لال محمد خان بزدار صاحب انٹرنیٹ سے بالکل بھی آگاہ نہ ہیں۔ یہ ہے محبت کی ایک سچی کہانی۔ سردار لال خان صاحب چلے گئے کوئٹہ دوستوں سے ملنے۔ کوئٹہ دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ چائے پی رہے تھے، اسی وقت سیما اپنی سہیلیوں کے ساتھ بھی چائے پینے کوئٹہ ہوٹل میں پہنچ گئی۔ سیما نے بلوچ کو دیکھا اور پہلے ہی نظارے میں اپنا دل کھو گئی، اور چونکہ بلوچ بھی بہت ہینڈسم تھا، کول تھا، ہاٹ تھا اور خوبصورت تھا، سیما کا دل بلوچ کے اوپر آ گیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سیما نے سردار میں ایسا کیا دیکھا کہ پہلے ہی ملاقات میں، پہلے ہی دیدار میں اپنا دل دے بیٹھی۔ سب دوست جانتے ہیں کہ سردار ایک بلوچ ہے اور زندہ دل ہے اور زندگی کے نشیب و فراز بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ سیما جو کہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اور دلیر لڑکی تھی، بہادر لڑکی تھی، اس نے سیدھا بلوچ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور بلوچ کے پاس گئی، سردار کے پاس گئی اور سردار سے کہا کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اور یوں سیما نے سردار کا نمبر مانگا، سردار نے اپنا نمبر دیا۔ سردار یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یار اتنی خوبصورت لڑکی مجھے آ کے محبت کا اظہار کر رہی ہے، اور وہ کبھی خود کو تو کبھی سیما کو دیکھنے لگ جاتا۔ سیما نے سردار سے پوچھا کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تو سردار نے کہا نہیں آپ بہت خوبصورت ہو۔ تو سیما نے پوچھا کیا مجھ میں کوئی سی چیز کی کمی ہے؟ تو سردار نے کہا نہیں، اللہ کا شکر ہے تمہیں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ میں کہا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ نے کہا نہیں تم بہت خوبصورت ہو۔ تو اور یوں یہاں سے محبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سیما نے اپنا نمبر سردار کو دیا اور یوں کافی گھنٹوں سیما اور سردار آپس میں فون میں باتیں کرتے۔ سردار کو یہ دنیا ہی بھول گیا، سردار سیما کی محبت میں کھو گیا اور دن رات سیما کے عشق میں گرفتار ایک قیدی کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگا۔ کچھ دوست بتاتے ہیں کہ جس دن اس ہوٹل میں وہ جو لڑکی ملنے آئی تھی وہ سیما نہیں بلکہ ایک شی میل تھی اور اس کا نام سیما تھا، اور کچھ دوست بتاتے ہیں کہ نہیں وہ لڑکی وہی سیما ہے جو انڈیا چلی گئی ہے اور سچن کے ساتھ شادی کی ہے، اب وہ انڈیا میں ہے۔ تو سردار کو بھی نہیں پتا کہ میری سیما کون سی ہے، کیا وہ جو مجھے ہوٹل میں ملی تھی وہی شیمیل سیما تھی یا وہ جو انڈیا چلی گئی ہے جس نے سچن سے شادی کی ہے، یا وہی سیما تھی۔ اب نہ سردار کا سیما سے رابطہ ہے، سردار صرف سیما کی آواز پہچان سکتا ہے، اور وہی فوٹو، وہی تصویر جو اسے پہلے دن دیکھی، جو سیما اس کے پاس آ کے بیٹھی، صرف وہی تصویر سے ہی سیما کو جانتا ہے۔ دوستوں نے سردار کو بتایا کہ تمہاری سیما انڈیا چلی گئی ہے اور سچن کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جس پہ سردار کو بہت غصہ آیا اور سردار نے سیدھا لاہور واگا بارڈر کی طرف کا رخ کیا اور کہا کہ میں انڈیا جا کے اپنی سیما واپس لے آؤں گا۔
سردار کے دل میں، سردار کی زندگی میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو، ایسا لگتا ہے کہ سونامی آ گئی ہو، ایسے لگتا ہے کہ اتنی بارش ہوئی ہو جیسے کہ دبئی میں پورے مال کے مال ڈوب گئے، گاڑیاں کروڑوں کی تیرتی رہیں۔ ایسے اس سے بھی بڑا دھچکا سردار کی زندگی میں آیا۔ سردار سیما کی محبت میں انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ سردار کا اب واپس آنا بالکل ناممکن تھا۔ سردار نے بارڈر کی طرف بھاگنے کا رخ کیا تو دوستوں نے بتایا کہ یار سردار تم انڈیا جاؤ گے تو تم کیا کرو گے؟ تم کو چاہیے کہ تم فوجی ٹریننگ پہلے حاصل کرو۔ تو دوستوں نے سردار کو فوجی ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا۔ سردار نے بھی اس پہ حامی بھری اور یوں فوجی ٹریننگ کا آغاز شروع ہوا۔ فوجی نے مارچ کرنا شروع کیا، پریڈ کرنا شروع کیا، بھاگنا شروع کیا، جمپ لگانا شروع کیا، اور فوجی آپ دیکھ سکتے ہو سکرین میں کہ کس طرح ایک بلند و بالا کرسی کے اوپر ایک پاؤں پہ جمپ لگا کے کراس کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سردار کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سردار کی فٹنس، سردار کا جذبہ سردار کو 20 سال کا نوجوان بنا کے چھوڑ دیا۔ سردار کی سلامی کسی فوجی کی سلامی سے کم نہ ہے۔ اور السلام علیکم دادا بزدار فرمائشیں شگا سیما I love you سیما جی I love you too۔ سیما چاہے جو انڈیا چھوڑ کے گئی ہو یا سیما وہ جو شیمیل تھی جو کوئٹہ میں اس کو ملی، لیکن سردار کی زندگی میں خوشیاں لے کے آئی۔ سردار اس کے عشق میں خوش نحال ہے اور آج بھی سیما کے انتظار میں ہے۔ آپ کو سیما کی اور سردار کی یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔